السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی رات کے آتے ہیں، اور برات کے مطلب بری ہونا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں 2 وجہ بیان کی ہیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ اس رات بہت سے گنہگاروں کو، مجرموں کو معاف کر دیتے ہیں، جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ دوسری وجہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلت سے بری کرتے ہیں، یعنی ان کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن ہوتے ہیں، یعنی خوشی کے 2 دن ہوتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اسی طرح فرشتوں کے بھی آسمان پر عید کے 2 دن ہوتے ہیں، لیلۃ القدر، شب برات۔ بس فرق اتنا ہے کہ مسلمانوں کی جو عید ہوتی ہے وہ دن میں ہوتی ہے کیونکہ رات میں سوتے ہیں، اور فرشتوں کی جو عید ہوتی ہے وہ رات میں ہوتی ہے کیونکہ وہ سوتے ہی نہیں ہیں۔ محترم سامعین، شب برات کی بھی فضیلتیں حدیث میں ہیں، جن میں سے 4 حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قبرستان جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے دیکھ کر مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اس رات میں اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو معاف کرتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے، قبیلہ بنو کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو اور اگلے دن روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور صبح صادق ہونے تک اللہ کی طرف سے یہ ندا ہوتی رہتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں، ہے کیا کوئی ایسا؟ اس طرح کی ندا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں، یعنی متوجہ ہوتے ہیں اس رات میں اپنے بندوں کی طرف، اور تمام گنہگاروں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے۔ اس رات میں بھی ان 2 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک شرک کرنے والا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، دوسرا کینہ رکھنے والا۔ اور بہت سی حدیثوں میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس رات اللہ تعالیٰ جادوگر کی بھی مغفرت نہیں فرماتے، زنا کرنے والی کی بھی مغفرت نہیں فرماتے، ہاتھ دیکھ کر غیب کی بات بتانے والے کی بھی۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں اس بارے میں ملیں گی۔ چوتھی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتے، یعنی ضرور قبول کرتے ہیں۔ جمعہ کی رات، عیدین کی رات یعنی عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات جس کو ہم چاند رات بھی بولتے ہیں، رجب کی پہلی رات، اور شعبان کی 15ویں رات۔ تو ان 4 حدیثوں سے شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شب برات کی اتنی فضیلت ہے تو اس رات کیا کرنا چاہیے، کون سی عبادت کرنی چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہے، اور کن باتوں سے رکنا چاہیے؟ ان تمام باتوں کو آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔